اور سنیے محمد رسولullah نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں. حکومت و سلطنت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ ظلم کبھی اللہ کے نبی نے نہ کیا ہے نہ کسی کو کرنے کی اجازت دی ہے. شاید آپ کو معلوم ہوگا اور نہ معلوم ہو تو سن لو. علامہ ذہبی کی عربی زبان میں ایک مشہور کتاب ہے الکبائر. اس کبائر کے اندر ایک واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی بیچارہ ایک مچھلی لے کر نکلا اور تالاب سے مچھلی نکال کر جب چلا تو ایک ظالم آدمی نے اس کی مچھلی چھینی. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے. اس نے کہا میرے 8 بچے ہیں, میاں بیوی 10 لوگوں کا پریوار ہے, مچھلی مت چھینو, میں غریب آدمی ہوں, میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. لیکن ظالم نہیں مانا. اس نے وہ مچھلی چھین لی. چھینتے ہوئے اس ظالم کا اس ضدی آدمی کا ہاتھ اس نے انگوٹھے کو اپنے منہ میں رکھ لیا. اس نے سوچا کاٹوں تو شاید یہ چھوڑ دے, لیکن اس ظالم نے مچھلی نہیں چھوڑی. اس نے انگوٹھے کو کاٹا لیکن ظالم نے اس انگوٹھے کو چھڑا لیا اور مچھلی لے کر چلا گیا. مچھلی کاٹی, اپنے یاروں کو دوستوں کو کھلائی. تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا انگوٹھے کا اور چلا گیا. اس آدمی نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور کچھ بڑبڑایا. کیا بڑبڑایا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ ظالم آدمی مچھلی کھا پی کر رات میں لیٹ گیا. جب لیٹا تو آدھی رات کے بعد اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. جب درد شروع ہوا تو پورا انگوٹھا کالا پڑ جاتا ہے. اس آدمی کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے, کروٹیں بدلتا ہے. حکیم کے پاس صبح گیا. اس نے کہا تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے, انگوٹھا کاٹا جائے گا. وہ انگوٹھا کاٹا گیا. چلا آیا. 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کے پنجے میں درد شروع ہوا, کالا پڑ گیا. حکیم نے کہا تمہارا پنجہ کاٹا جائے گا ورنہ ہاتھ خراب ہو جائے گا. پنجہ کاٹ دیا گیا. 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کی کلائی میں درد ہوا. اس نے کہا دیکھیے حکیم جی کیا معاملہ ہے. کہا کہ انفیکشن پھیل رہا ہے, آپریشن صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے. پوری کوہنی کاٹ دی گئی. پھر اس کے بازو میں درد ہوا. کہنے لگا کہ نہیں تمہارا بازو کاٹا جائے گا, کاندھا, اگر نہیں تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. اس نے پورا کاندھا کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. حکیم نے کہا کہ تمہارے درد کی شروعات کیسے ہوئی مجھے بتاؤ. آخر کیا بات ہے, میں آپریشن تو صحیح کر رہا ہوں لیکن درد کیوں نہیں جاتا, یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے, آخر شروعات بتاؤ کیا تھی. تب اس نے 2.5 سال 3 سال کے بعد شروعات بتائی کہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا. میں نے مچھلی چھینی اور اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹا. تھوڑی دیر درد بند رہا, رات میں درد شروع ہوا. اس حکیم نے کہا تمہارا علاج اب میرے پاس نہیں ہے, ابھی تو ہاتھ کٹا ہے, بازو. اگر تم نے اس آدمی سے معافی تلافی نہیں کی اور اس مظلوم سے اگر تم نے اپنا معاملہ صاف نہیں کیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور تمہاری زندگی خطرے میں ہے. جاؤ معافی تلافی کرو. یہ ڈھونڈتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا. 4-5 دن میں یہ آدمی ملا. تلاش کرنے کے بعد اس نے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا میں نے تمہیں پہچانا نہیں. ارے میں وہی ہوں, 3 سال پہلے تیری مچھلی تیرے ہاتھ سے چھینی تھی اور تو نے کہا تھا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. میں پھر بھی نہیں مانا, لے گیا اور تو نے میرے انگوٹھے میں کاٹا. دیکھ میرا یہ حال ہوا, پہلے انگوٹھا کٹا, پھر پنجہ کٹا, پھر کوہنی کٹی, پھر بازو کٹا اور اب میں تیرے پاس آیا. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میری زندگی خطرے میں, میرے بھی بیوی بچے ہیں. میرے بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا یہ حال ہوگا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے بھائی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا یہ حال ہو جائے گا تو میں کبھی تمہیں بد دعا نہیں دیتا. ابھی آدمی کہتا ہے کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ کہا ہاں. میرے بھائی میں دیکھتا رہا, شاید تم میری مچھلی مجھے واپس کر دو. اس دن میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, لیکن جب تم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے رب کی طرف نظریں ڈال کر کہا الہ العالمین, جس نے میرے بیوی اور بچوں کے منہ سے رزق کا روٹی چھینا, اے اللہ تو اس کی زندگی کو لوگوں کے لیے عبرتناک بنا دے. اللہ تو اس کی زندگی کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے. میری زبان سے یہ بد دعا نکل گئی اور یہ بد دعا قبول بھی ہو گئی. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. لیس بینی و بینہ حجاب, میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ مظلوم کی بد دعا جب